السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ون مور ایپیسوڈ آف لائف اسٹائل ایڈٹ۔ آج کی ایپیسوڈ بہت مختلف ہے اور آپ سب کے لیے مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس ایپیسوڈ سے بہت رہنمائی حاصل ہوگی۔ آج ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے اور اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے آج اپنے پروگرام میں سر شمس اللہ صاحب کو۔ آپ روئے رواں ہیں کیپسک اسکولنگ سسٹم کے اور آپ بانی ہیں کیپسک اسکولنگ سسٹم کے۔ آپ کی رہنمائی میں ایک پورے اسکولس کی چین اور کالج کی چین اور کافی ادارے چلتے ہیں، انشاءاللہ اس سے تفصیل سے سر سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سر بہت بہت شکریہ، خوش آمدید اپنے بیزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ میرا سب سے پہلا سوال سر آپ سے ویژن کے حوالے سے ہوگا کہ آپ نے جب اپنی تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی، کتنے عرصے پہلے رکھی، کس ویژن پہ رکھی اور نظریہ ویژن ہوتا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی، اور یہ بھی ہمارا ایک سلسلہ ہے کہ ہمارا ویژن ہے کہ ہم سے کسی کو فائدہ پہنچے، اور اسی تواسط سے میری امید ہے کہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ آپ نے دو سوال کیے، میں ایلیبوریٹ کر لیتا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ویژن ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی انسان کا یا ادارے کا وہ روشن سوچ جس پہ وہ کام کر کے مستقبل میں کہاں پہ پہنچنا چاہتا ہے، وہ اس کا ویژن ہوتا ہے۔ اب ویژن کے اوپر اگر ہم تفصیل سے بات کر لیں تو ویژن جو ہے وہ اس لیڈر کے اور اس ادارے کی بنیادی طور پہ وہ اس کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوتا ہے۔ اب یہ کہ اگر کوئی ادارہ ویژن رکھتا ہے، کس نسبت سے رکھتا ہے، اور وہ لیڈر کس طرح کا ویژن رکھتا ہے، آیا وہ اپنی زندگی میں اچیویبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بہت ضروری بات ہوتی ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سارے ادارے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کے بانی نے جب ان کا ویژن رکھا تھا، خواب دیکھا تھا، وہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ویژن جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ہی آپ حاصل ہوتے ہوئے دیکھیں یا ایک ٹارگٹ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہو۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے، دو مختلف سیناریوز ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس نسبت سے یہ سوچ بنائی رکھی ہے۔ یعنی اگر وہ بہت لانگ ٹرم ہے۔ اب ہم آتے ہیں کیپسک اسکولنگ سسٹم کے ویژن کے اوپر۔ ہم نے ویژن بڑا سمپل اور بہت لانگ ٹرم رکھا ہوا ہے، یعنی انٹر ٹو لرن، لیو ٹو لیڈ۔ یہ تو ویسے لکھنے میں کوئی 4 ورڈز ہیں، لیکن میرے خیال میں اس پہ ہماری جوانی گزر رہی ہے، اور سینکڑوں لوگ جو آج اس ادارے کا حصہ نہیں ہیں، ان کی بڑی محنت اس میں شامل ہے۔ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ کیپسک کا ویژن جو ہے وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، یعنی اس میں بچہ داخل ہوگا، کوئی بھی اس میں انٹر ہوگا۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ وی آر اونلی فوکسنگ آن اسٹوڈنٹ۔ کوئی بھی اس میں انٹر ہوگا تو اس میں چینج یہ آئے گا کہ وہ لیڈ کرنا شروع کر دے گا۔ اور اس بات کی ثبوت یہ ہے کہ جب میں نے کیپسک کو سٹارٹ کیا تھا 2011 میں، کراچی میں ایک کیمپس ہے جہاں پہ میرے ساتھ صرف 17 اسٹوڈنٹس تھے، اور آئی مائی سیلف واز لیڈنگ ایز اے پرنسپل، اور میرے ساتھ ایک اکاؤنٹنٹ تھے۔ آج جتنے لوگ وہاں پر اس وقت میرے ساتھ کام کرتے تھے، دے آل آر لیڈنگ اسکولس دیئر اون کیمپسز۔ یعنی ہم لیڈر بناتے ہیں۔ ایک اچھا لیڈر بھی وہی ہوتا ہے میم کہ جو لیڈر بنائیں، آگے کسی کو لیڈنگ جو ہے وہ ٹرانسفارم کر دے۔ تو کیپسک اسکولنگ سسٹم کے 17 اسٹوڈنٹ سے آغاز ہو کے آج 1700 اسٹوڈنٹس تک جو سفر ہے، یہ ابھی ہم اگر یہ کہیں کہ یہ ہمارا بہت نرسری کلاس کا سٹیپ ہے، ابھی ہمارے لیے منزلیں باقی ہیں، اور ہم نے اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے کہ ہم انٹر ٹو لرن، لیو ٹو لیڈ کے فلسفے کے اوپر کام کریں، اس ویژن کے اوپر کام کریں۔ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان کے اوپر ورکنگ کر کے ان کو لیڈنگ کی پوزیشن تک لے کر آنا ہے۔ اگر وہ کوئی اس میں جاب کے لیے آتا ہے تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اسکلز ہم اس طرح ڈیولپ کریں کہ وہ سوسائٹی میں یونیک ہو، یعنی اس کے اندر لیڈرشپ کی وہ کوالٹیز ہو، وہ کریکٹرسٹکس جو ہے وہ ہم اس میں پٹ کر سکیں۔ تو دیٹ از دی ویژن۔ اچھا سر، ایک تو ہوتا ہے تعلیم کا فلسفہ، یہ دو سوال ملا لیتے ہیں۔ آپ کے اکارڈنگ تعلیم کا یا تعلیمی فلسفہ کیا ہونا چاہیے، اور آپ کے دائرے میں یہ کیسے لاگو ہے؟ آپ کی کیا سوچ ہے اس حوالے سے؟ اچھا، تعلیمی
فلسفہ جو ہے وہ کسی بھی ادارے کا یا کسی کورس کا یا کسی کنٹینٹ کا اگر ہم اس کے فلسفے کی بات کریں تو اس سے جو نچوڑ ہوتا ہے اس کا جو مقصد ہے یعنی ہم یہ کیوں کریں, کیسے کریں اور اس کا یعنی امپیکٹ ہوگا کیا, نتیجہ کیا ہوگا, اس کا کنسیکوینسز جو ہے وہ ہم اس میں دیکھتے ہیں. تعلیمی فلسفے جیسے آپ نے بات کی کہ کسی بھی ادارے کا یا میری ادارے کی تعلیمی فلسفہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیپسیک اسٹینڈ فار نالج ایکٹیویٹی بیسڈ سائنٹیفک اچیومنٹ سینٹر, یعنی ہمارا ایک جو سیٹ اپ ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے اوپر ہے. آپ نے ورکشاپ وہاں پہ کنڈکٹ کی ہے, میں نے یہی کہا کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے اوپر ہو تاکہ ہم ایک روایتی نظام سے نکل کے بچوں کے لیے ایک انٹرسٹنگ انوائرمنٹ میں رہ کے اسی ہی ٹیچنگ میتھڈالوجی میں جو طریقہ ہے اور جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس میں ہم پوٹینشیل کریٹ کر لیں میکسیمم ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے اوپر. تو ہمارا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہوگی اسٹوڈنٹس کے لیے, اور اس کا مقصد جو جیسے ہماری ویژن کے ساتھ انٹر ریلیٹ کرنا ہے اس کو وہ اس مد میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لیڈر ہو. تو اب یہ دو کام جب آپس میں انٹر لنک ہو جاتے ہیں کہ ان کا فلسفہ کیا ہے اور وہ ویژن کے ساتھ جب آپ انٹر لنک کرتے ہیں تو اس میں ضروری بات یہ ہے کہ آپ پھر اس اسٹوڈنٹس کے سکلز کے اوپر ایسا کام کریں, ان کی کمیونیکیشنز کے اوپر آپ ایسا کام کریں, ان کی لیڈرشپ کے اوپر آپ ایسا کام کر لیں کہ وہ ادارے سے جب نکلے تو وہ تیار ہوں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ ہم ایک دن کے لیے بچوں کو اسکول ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, یعنی فرام پرنسپل لے کر گیٹ کیپر تک ہم اسکول کو بالکل ہینڈ اوور کر دیتے ہیں بچوں کو کہ آپ لوگوں نے لیڈ کرنا ہے. وہ ڈیفینیٹلی جب اسکول سے نکلے گا کالج یونیورسٹی سے تو اس نے ایک دن کسی نہ کسی کو تو لیڈ کرنا ہے, یہ کوئی جاب تو اس نے کرنا ہے. تو وہ ٹیچنگ بھی, اور یہ اسٹارٹ میں اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اس. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں کنٹینیوسلی ایک ہفتے تک بھی بچوں کے حوالے کر دوں, ہم وہ ٹیچر اس نسبت سے ٹرین کر دیتے ہیں, وہ ان کے ساتھ یوزڈ ہوئے, اسپیشلی جو بڑے بچے ہیں جو 3-4 سال سے یہ کر رہے ہیں تو ان کے اندر ایک چیز آ گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کو تیار کرنا ہے سوسائٹی کے لیے. آئی ووڈ لائک ٹو گیو این ادر ایگزامپل کہ میں نے بچوں کو کہا کہ ایس ایس ٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف کنٹریز میں وہ پڑھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. جاپنیز آپ دیکھیں, فن لینڈ آپ دیکھیں, وہاں پہ ان کے اسائنمنٹ ہوتے ہیں اور وہ ہسپتال جاتے ہیں, سوسائٹی جاتے ہیں, وہ عبادت گاہ جاتے ہیں, وہاں پہ وہ صفائی کرواتے ہیں. جو کام اس نے سوسائٹی کے اندر کرنے ہیں سوشلی کام اس کو کر کے دینا ہے. ہم نے ایک ایکٹیویٹی کروائی تھی کہ بچوں کو کہا تھا کہ آپ ہمارے 6th اور 7th کے بچے ہیں, ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہسپتال سے ڈیٹا کلیکٹ کر لیں اور آپ ہسپتال جائیں, وہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ اس ہسپتال میں ہیں آپ ان کو پول پیش کریں, ان کو حوصلہ دیں. آپ یقین مانیں کہ ان کے ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ کئی بار اس نے رابطہ کیا کہ سر آپ دوبارہ آئیں ہمارے پاس, وہ ایکٹیویٹیز ہم آپ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. یعنی وہ چیزیں کہ ہم پھر وہ چاہتے ہیں جس بچوں سے کہ سوسائٹی میں وہ کیا کرے, کس طرح ایک اچھا سٹیزن بنے. وہ چیزیں ہمیں اداروں والوں کو چاہیے کہ وہ چیزیں پریکٹس لانے کے لیے صفائی کے مہم کے ذریعے سے ڈیپ کلیننگ اپنے ادارے کے اندر یا کسی عبادت گاہ کے اندر. تو اس طرح کی ایکٹیویٹی سے جب آپ انٹر لنک کرنا چاہتے ہیں, جس طرح آپ بچہ چاہتے ہیں جب وہ نکلے گا تو ان کے اندر ڈیفینیٹلی کہ وہ چیزیں آئیں گی. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں ڈسپلن کے اوپر اور صفائی کے اوپر. ڈسپلن انفارچونیٹلی کہ ہم ڈسپلن کو صرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ٹیچر جو ہے وہ ٹیچر کے سامنے خاموش ہو کے بیٹھے بس تو یہ ڈسپلن ہے. نہیں, ڈسپلن اس کے لائف, اس کی زندگی کے اندر ہم تو اس درسگاہیں کے اندر ٹرین کرتے ہیں صرف کہ وہ آگے جا کے سوسائٹی کے اندر ڈیلیور کر دیں. تو فلسفہ جو ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ ہم ایک ایسا بچہ معاشرے کے لیے تیار کریں جس کی ضرورت ہو, جس کی ضرورت ہے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق. آج ہم اسی کے متعلق سوچیں اور یہاں پہ معاشرے میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے کس کس چیز کی بہت سارے ایریاز ہیں کہ اس کی ضرورت ہے, ہم اس کے لیے تیار کریں گے انشاءاللہ. یہ چیز سر آپ نے کہا آپ لوگ لیڈرشپ کے لیے تیار کرتے ہیں. ہم اپنا ادارہ جو انگریزی کے حساب سے حوالے سے چلاتے ہیں, میں نے واقعی یہ چیز نوٹس کی کہ ہمارا اسٹوڈنٹ مختلف شعبوں سے ہوتا ہے, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, انجینئرز ہوتے ہیں, مگر ان کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کمیونیکیشن سیکھنے کی, گیپ کہہ لیں, ریکوائرمنٹ کہہ لیں, یا اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی,
وہ اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی مکمل نہیں ہوتی. مطلب فقدان جس کی میں بات کر رہی ہوں ہمارے اسکولز میں اسپیشلی, شاید یونیورسٹیز میں بھی کسی حد تک, کہ جو لیڈرشپ کا یا اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا فقدان ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ نہایت ہی قابل اسٹوڈنٹ جو ایک اعلیٰ تعلیمی ڈگری رکھتا ہے مگر اسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے میں ایک یعنی زبان سیکھنا یا پریزنٹ کرنے یہ اس پہ فقدان ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ لیڈرشپ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اسی سے میں لنک کرتی ہوں سر ایک اور چیز کو جس کو ہم کردار سازی کہتے ہیں. آج کل تو بہت مجھے لگتا ہے ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت ہے. آپ کے یہاں اس پہ بھی کوئی کام ہوتا ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ یونیورسٹی لیول پہ اگر میں خود کہوں تو میں خود بھی اس کا شکار تھا کہ جب ہم یونیورسٹی چلے گئے اس وقت تک یعنی ہماری پرسنالٹی کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت تھی, اور شدت سے اس تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ جب ہم پریزنٹیشن دے رہے تھے تو وی ور ناٹ ایبل ٹو ہاؤ ٹو پریزنٹ اور ٹاپک اور پریزنٹیشن اور اسسمنٹس. دیکھیں ہم اگر اسکول کے لیول سے ہی سٹارٹ کر کے, جیسے ہم نے ایک کام شروع کیا ہے کہ ہم انگلش اور اردو کی ان 2 سبجیکٹس کے اوپر ہم نے کوئی چھوٹے سے میجر مارکس رکھے ہوئے, مطلب 3 سے 5 مارکس وہ ہم نے پریزنٹیشن کے سکلز کے رکھے ہوئے, یعنی ادھر ہی سے اس بچے کا مائنڈ سیٹ بنا دے کہ پریزنٹیشن کی کوئی ویلیو ہے. آپ کوئی ایک دن بچے کو لے کر آئیں یا کسی اسمبلی کے ذریعے سے کروا دیں یا کلاس میں آپ ان کو انٹروڈکشن سکھا دیں اور بس یہ کرتے جائیں, اس سے اس بچے کے لائف کے اوپر امپیکٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ مسلسل, کیونکہ پریزنٹیشن کی ساری چیزیں ہم نے پریزنٹ کرنی, اگر کسی کا پریزنٹیشن نہیں ہے, آپ نے انٹرویو میں دیکھا ہوگا کہ بہت اچھا ان کا رزلٹ ہوتا ہے, لیکن جب آپ ان کے پریزنٹیشن کے اوپر جاتے ہیں تو بندہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے. تو اس کا آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کو انٹرلنک کرنا ہے. دیکھیں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کمیونیکیشن کی سکلز ہم آپ کے انسٹیٹیوٹ میں آئے ہوئے ہیں, ہم نے بھی وہاں پہ پڑھا ہے. دیکھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ایک بار بندہ سیکھے تو بس وہ نہیں, یہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور اس کو آپ نے کنٹینیوس رکھنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اسکول سے کرتے ہوئے, کالج اور یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتے ہوئے ان بچوں کو ضرورت نہ پڑے کہ وہ دوبارہ بیگ اٹھائیں اور کمیونیکیشن کے لیے, پریزنٹیشن کے سکلز کو سیکھنے کے لیے. میرے خیال میں کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آج سے ہی اس کے اوپر کام شروع کر دیں تاکہ کل بچہ کالج اور یونیورسٹی میں ہم آپ کو دے تو کم از کم یہ بیسک اسکل تو ان کے ہونے چاہیے. آلدو بہت سارے اسکل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت کام ہے, وہ آگے کریں, لیکن یہ کم از کم بہت بیسک کے اوپر تو نہ کر سکے. اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف, کردار سازی کی طرف. میں انفارچونیٹلی یہ کہوں گا کہ ہم نے تعلیم اور کردار سازی کو شاید 2 مختلف نام دیے ہوئے ہیں اور مختلف انداز کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کردار سازی جو ہے وہ یہ ایک الگ چیز ہے, یا میں یہ کہوں کہ شاید ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بچہ ہمارے پاس جب پیرنٹس بیچتے ہیں تو ان کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ وہ ایتھکس بھی سیکھے گا, مینرزم بھی سیکھے گا, اور اسی طرح وہ کریکٹر بلڈ کرے گا. صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ نرسری کلاس کا ایک سلیبس دے کے اس میں تو اے سے لے کر زی تک ہم صرف الفابیٹ کرواتے ہیں, واٹس اباؤٹ دا ریسٹ آف ادر, پورا سال ہم ان بچے کا کس طرح گزار. لیکن اگر بچہ ڈسپلن سیکھتا ہے, ایتھکس سیکھتا ہے, مینرزم اس کے اندر آتا ہے, اجازت نامے کی اس کے اندر ایک ڈیولپ ہوتی ہے ہیبٹ, اس طرح دوسروں کی کیئرنگ کا, شیئرنگ کا, یہ ساری چیزیں اسکول کے ایک ڈومین کے اندر ہی آتی ہیں. یہ اس کا حصہ ہے. اگر ہم صرف تعلیم ان کو دلائیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعلیم مکمل نہیں ہے جب تک ہم بچے کی پرسنالٹی کے اوپر کام نہ کریں. لائک میں اگر آپ کو کہوں کہ میں نے اگر ناخن کاٹنا اور بالوں کا کاٹنا اور ٹوتھ برش کرنا یہ میں نے اسکول کے زمانے میں ہی سیکھا, اس کے بعد مجھے کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ یہ ضروری ہوتا ہے آپ کاٹا کریں. اسکول میں جو ٹیچر تھے وہ باقاعدہ چیک کرتے تھے. اس وقت تو جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی, جمعے کے دن وہ ہوتا تھا تو سیٹرڈے کے دن باقاعدہ چیکنگ ہوتی تھی, بال چیک ہوتے تھے. لائک یہ وہ چیزیں ہیں جو میری زندگی کے اندر آج تک میرے کام آ رہی ہے, اور میرے اسکول کے ٹیچر نے یہ کام سکھایا. تو ہم جو کریکٹر ان کی بلڈنگ ہے, کردار سازی جو ہے, وہ ہم نے ایسا کرنا. یہ تو میں نے صرف آپ کو اپنی پرسنالٹی کے اندر دے دی. اب ہمیں چاہیے ہے کہ ہم دوسروں کا احترام بھی سکھائیں. پڑوسیوں کے حقوق کے اوپر صرف یہ نہیں کہ ہم ان کو وربلی بات کریں, بلکہ اس کے اوپر سیشنز کروا دیں.
لائک میں اپنے ادارے میں ڈاکٹرز بھی بلاتا ہوں, بیوروکریٹس بھی بلاتا ہوں, جو بھی میرے آس پاس اپنے پی آر میں لوگ ہیں ان کو بلاتا ہوں. آپ کو بلایا تھا کہ آپ چاہیں وہاں پہ ایک بندے کی بات شاید نہ لگیں, دوسرا باہر سے آیا ہوا بندہ ہے اس کی بات کے. میرے پاس ایک ڈاکٹر آئے تھے تو پیرنٹس نے مجھے فون کیا کہ آپ نے بہت اچھا اقدام کیا, اس کو ختم نہیں کرنا. میرے بچے کے اندر اس سے چینج آئی. آلدو وی ور ٹرائنگ, ہم ٹرائی کر رہے تھے. تو اس کے لیے اگر ایک پیٹرن کے اوپر نہیں ہو, تھوڑا سا ہمیں چینج کرنا چاہیے. ہمیں ان کی انگریڈینٹ کو جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کر کے پاسبل ہے کہ ہم اچھی کردار سازی کر کے, اور یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس وقت وہ ہمارے ہیبٹس کے اندر مطلب ہم ان کی ہیبٹس بنا سکتے ہیں, ہمارے اندر اس وقت ضم ہو سکتی ہے. لیٹر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, کالج میں چلے جاتے ہیں, کالج میں تو پھر بال چھوڑنا اور پھر کسی کا یہ نہ پوچھنا کون سے ڈریس میں آئے. آپ دیکھیں کہ بچہ اسکول میں جو ہوتا ہے وہ ایک یونیفارم میں آ رہا ہوتا ہے پراپرلی. کالج اور یونیورسٹی میں دیکھیں وہ ہم اس کو بگاڑ دیتے ہیں. اگین وین ہی از کمنگ ٹو پروفیشنل لائف, ہم پھر دوبارہ وہ چیزیں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اسکولز میں ہمیں سکھائے گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ کردار سازی میں سب سے اہم رول جو ہے وہ ہے ہی اسکول کا. یونیورسٹی میں کس نے پوچھا, آپ نے کس اسٹوڈنٹ سے میم پوچھا ہے کہ آپ اس ڈریس میں نہیں ہیں, آپ نے تو کسی کو یہ نہیں کہا. اب ہم اسکول میں کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے یونیفارم میں بھی آنا ہے, آپ نے اپنے بوٹ جو ہے وہ پالشیبل لانے ہیں اور پالش بھی کرنے, آپ نے بال کو تیل لگانا ہے, کنگھے کر کے آنا ہے, آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے. وہاں پہ ہی تو ہے اصل جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ تو اسٹارٹ اسکول سے ہو رہا ہے. اسکول سے ہو رہا ہے, بالکل مناسب بات. اچھا سر, اس میں جو کردار ہے وہ ٹیچرس کا بہت اہم کردار ہے. تو آپ کے اگین ادارے میں ٹیچرس کی کردار سازی کا ورڈ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے مجھے, ٹریننگ کہہ لیں اس کو. ایک تو ان کی ڈگری ہے, ان کے ریلیٹڈ پروفیشن اور سبجیکٹ کے حوالے سے, وہ تو ظاہر ہے ایک بیسک چیز ہے. اس کے بعد ایک اور کراس کوشچنز ہے. ہم نے دیکھا کہ اکثر ہم اسکولز میں جب جاتے ہیں کچھ اسکل ڈیولپمنٹ کرانے, تو جو ان کے اساتذہ ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں سے بڑا جھجھلاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ اساتذہ کو لگتا ہے کہ یہ ان کی 9 to 5 جو جاب ہے اس کے علاوہ کچھ پرنسپل نے ان کے سر پہ ٹوس دیا. تو ہمیں کبھی ویلکم نہیں کیا کسی ٹیچر نے. تو آپ انہیں لگتا ہے ایکسٹرا کتاب سے ہٹ کر کیا چیز جو کہ بہت ضروری ہے, اسکلز, تربیت, ڈسپلن, ویژن دنیا کو اسٹوڈنٹ کو دکھانا. تو آپ بتائیے اس حوالے سے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹریننگ صرف ٹیچنگ یعنی تعلیمی ادارے کے اندر نہیں, بلکہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کو ٹریننگ کی ضرورت نہ ہو. بعض اداروں کو بہت زیادہ فوکس کسی ایک ایریا کو کرنا پڑتے ہیں, جیسے ہمارا ڈیفینسی فورس ہے, وہاں پہ فزیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر ہے. ہم اپنے کمیونیکیشن اسکل اور پریزنٹیشن کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے, کوئی آڈٹ انفارمیشن کے اوپر زیادہ فوکس کرے گا, کوئی ڈیجیٹل لٹریسی کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں, ڈپینڈ آن دیٹ انسٹیٹیوٹ کہ اس کا کیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ آج کے ٹیچرز کے اوپر جتنا کام کرنے کی ضرورت ہے نا, میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کے اوپر ایمرجنسی لگانی چاہیے. ہم کیپسک میں ہر سال جب اینول کیلنڈر بناتے ہیں تو میرے خیال میں میری سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ اس چیز کے اوپر ہوتی ہے. بورڈ کے ساتھ یہی ایک وہ ہوتی ہے کہ ہم ٹریننگز کو بڑھائیں, اس ٹریننگ کے فنڈ کو بڑھا دیں. ول یو بلیو کہ لاسٹ ایئر میں نے جو ایڈورٹائزمنٹ کا فنڈ تھا اس کو میں نے ڈائیورٹ کر کے ٹریننگ میں کروا دیا تھا کہ ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. خیر جو ہے دیٹس انف, جو لوگ ہمارے پاس ہیں یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. اچھا, ان کا کروا کے, کیونکہ یہ ایک تعلیمی ادارے کے اندر ہم نے یہ رجحان بنایا ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ اینول بجٹ رکھنا چاہیے, تو ہم نے پچھلے یہ جو سال چل رہا ہے اس میں ہم نے 30 ٹریننگ سیشنز رکھے تھے فار ٹیچرز. جب ہم نے سٹارٹ کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے سر, کیسے ہوگا. میں نے کہا کہ ہم نے جنرل ٹریننگ تو نہیں کروانی, ہم نے اسلامک اسٹڈی جو اسلامیات ہے وہ کس طرح پڑھانے, میتھمیٹکس کے اپنے ٹریننگ ہونے چاہیے, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ہونی چاہیے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں ٹیچر سے پوچھتا ہوں کہ میں آج بھی ایک ٹریننگ سیشن سے ہی آیا ہوں آپ کے پاس ابھی, تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب میں سنتا ہوں کہ جی میں نے پورے پچھلے 6 مہینے میں کوئی ایک کتاب بھی نہیں پڑھا. مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم کتابوں سے جو لگن ہے, جو طلب ہے علم کا, اس کا حال یہ ہے کہ میں پڑھا بھی رہا ہوں اور میں نے خود جو ہے وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں رکھا ہوا. آلدو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر موبائل کے ورژن آتے ہیں, ان کے جو ایپلیکیشنز ہیں, بلکہ یہ تو چھوڑے, آپ نے آکسفورڈ ڈکشنری دیکھی ہوگی, اس کے ڈیفرنٹ ورژن آتے ہیں, ایڈیشنز آتے ہیں. سوری, اس کا کیا مطلب ہے
کہ جو پریویس ایڈیشن تھا دیر ور سم تھنگ مسنگ, وی ہیو مس سم تھنگ, ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. اگر آکسفورڈ ایڈمٹ کر رہا ہے تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ہم ایڈمٹ نہ کریں کہ میرے ٹیچرس کے اوپر ایڈ کرتے ہیں ورڈز ہر بار. ڈیفینیٹلی اس طرح کہ میرے خیال میں 2017-18 سے پہلے روٹی کے لیے دیر واز نو ورڈ, تو پھر لوف اس میں آ گیا. اب ہم کیسے اس بات کو قبول نہ کریں کہ میرے ٹیچرس کے اوپر بہت کام کی ضرورت ہے, اور میں کیسے اس بات کو ایڈمٹ نہ کروں کہ جی ہمیں ابھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. یہ تو میں کب سک تو چلے بہت کام اس کو کرنا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر ادارے کے چاہے جو بھی اسی سے وابستہ ہے ان کو پراپر ٹریننگز کروانی چاہیے اور اسیسمنٹ کروانی چاہیے. میں تو ٹرینر کو یہاں تک اجازت دیتا ہوں کہ آپ پہلے آئیں, چیزوں کو چیک کر لیں, نوٹ ڈاؤن کر لیں, بتائیں کہ آپ کے میرے ادارے میں کمزوریاں ہیں, اس لیے میں آپ کو بلا رہا ہوں. پرفیکشن نہیں ہے. پہلے تو ہم یہ ایڈمٹ کر لیں کہ جی میں بلا رہا ہوں آپ کو. ہم اگر کسی چیز کی آڈٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ ہے اس میں مسائل. بڑے بڑے اداروں کے آڈٹ کے اندر مسئلے آ جاتے ہیں. تو جب ایکڈیمک آڈٹ پہلے آپ کر لیں, جب وہاں پہ آپ کو ساری چیزیں نظر آ جائیں, اس کے گیپ فل کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے. اب اس کے لیے آپ بیٹھ جائیں, پرنسپل کو بٹائیں, ٹیچرز کو بٹائیں, اس کے اوپر کنٹینیوس ورک کر دیں. یہ نہیں کہ مطلب کوئی ایک آپ مجھے بلائیں اور ایک دن کے اندر آپ مجھے کہیں کہ کسی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر یا موٹیویشن کے اوپر میں ایک لیکچر دے کے اور کچھ موٹیویٹ کر کے اور اگین جب صبح آ جائیں تو واپس اپنی انرجی کے اوپر نہیں. یہ ایک کیپیسٹی بلڈنگ ہے. ہم نے اپنے ٹیچرز کی بھی, مینجمنٹ کی بھی, اور حتیٰ کہ اسٹوڈنٹس کی بھی, یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. ہم نے یہ کرنا ہوگا. اور اگر ہم جیسے آپ نے بات کی کہ ٹیچر یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایک اور کام ہمارے ذمہ لگ گیا, تو یہ ہمارے لیے میرے خیال میں کہ بہت خطرناک ہے. ہمیں خود بھی اپنے آپ کے اوپر کام کرنا چاہیے. فاؤنڈرز جو ہیں, جو سی اوز ہیں, جو لیڈرز ہیں, ان کو بھی کام کرنا ہوگا اس کے اوپر. اور ہم یہ بات ایڈمٹ کرتے ہیں. میں نے کہا کہ بہت بڑی بات میں نے کی کہ آکسفورڈ ایڈمٹ کر رہا ہے, آئی فون ایڈمٹ کر رہا ہے کہ جی نیو ورژن اپلوڈ کر دیں, اور یہ جو پریویس ورژن تھا اس میں کچھ ڈیبگس ہیں اور کچھ ایررز تھی, تو اس کی بہتری ہے. سر میرا اگلا سوال, آپ کے جو ادارہ ہے, نیٹ ورک ہے, اس میں کتنے اسکولز ہیں, کتنے کیمپسز ہیں, اور آگے آپ کا کیا ویژن ہے اس حوالے سے؟ اچھا, اب تک جو کیمپسز ہیں وہ ہمارے 9 کیمپسز ہو گئے ہیں. 2 کیمپسز ہمارے اسلام آباد میں. فرسٹ ایئر ہے ہمارا کہ ہم ریموٹلی کراچی سے ہی کنٹرول کرنے جا رہے ہیں, تو اٹس گوئنگ ویری گڈ. یہ فرسٹ ٹرائل تھا ہمارا جس میں ہم بہت کامیاب بھی ہوئے. میری اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اتنی اسموتھ وہ کنٹرول کر لیں گے کراچی سے, آل دو ورچوئل تھوڑا سا مشکل ہے. آگے تو پلان ہمارا یہ ہے کہ ہر شہر کے اندر جو ہے وہ ہم چاہیں اور ہر شہر کو یہ موقع دے کہ ہماری جو ویژن ہے اس کے متعلق جو لوگ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے تو ان کو ہم موقع دیں. اور آگے نیٹ ورک جو ہے وہ تو میرے خیال میں کہ میری زندگی میں شاید وہ کبھی کمپلیٹ نہ ہو سکی. میرے اسکول کی ویژن وہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, میرے بعد بھی ٹیم ہوگی. تو یہ ایک لانگ ٹرم گول ہے اور پروگرام تو بڑا ہے. ایک کراس کوسچن مجھے آیا اسپیسیفکلی, ہم نے نوٹس کیا جو پنجاب سے اکثر ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کی تعلیم بہت اچھی ہے. یہ میں آپ سے ایز کراس کوسچن ہے, آپ کا تعلیم سے تعلق ہے. خیر وی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا رائٹ دس. اور جو بچے یہاں رہ رہے ہوتے ہیں پھر تھوڑے دن بعد وہ ہمیں یہ بولتے ہیں کہ جو کراچی میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ادارے ہوتے ہیں, وہ زیادہ ایمبیشیس ہوتے ہیں. انڈیویجولس جو کراچی میں رہ رہا ہوتا ہے, ایون میں نے تو بلوچ انڈیویجولس کو بھی دیکھا, وہ بہت ایمبیشیس ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو. تو آپ کی اسکولنگ چین کراچی سے شروع ہوئی اور اب اسلام آباد چلی گئی, یعنی پنجاب چلی گئی نا. تو آپ نے کیا ڈفرینس دیکھا؟ یہ میں اسٹوڈنٹس کا ڈفرینس, ان کی صلاحیتوں کا تجزیہ پوچھ رہی ہوں جو میں کرتی ہوں. کہ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ بلوچستان کا اسٹوڈنٹ ایکولی ٹیلنٹڈ ایمبیشیس ہوتا ہے کراچی کے اسٹوڈنٹ کی طرح, حالانکہ اس کے ماحول, حالات, ریسورسز بڑے کم ہیں, مگر وہ انگریزی بول رہا ہوتا ہے. یہی بات خیر گلگت اور اسکردو تو بہت ڈیولپ ہیں. یہی بات ہم نے وہاں سے آنے والوں کو دیکھی کہ وہ 2 مہینے کے لیے آتے ہیں کراچی, تب بھی وہ چاہتے ہیں کہ اسکل ڈیولپمنٹ میں رہیں اور بڑے قابل ہوتے ہیں نال. تو آپ نے کیا فرق دیکھا ایز اے یو کوڈ سے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی کا ثانی کسی صورت بھی کوئی اور شہر نہیں ہو سکتا. لاہور میں بھی ٹائم گزارا, اسلام آباد میں آج میں رہ رہا ہوں. نہ ہم ان کی صلاحیتوں کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں, اور نہ اس شہر کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اپرچونٹیز نہیں ہیں.
ہیلتھ میں اگر آپ دیکھیں تو اینڈ پہ جو بھی آتا ہے کراچی آتا ہے. ایجوکیشن میں اگر سب سے پیک پہ کوئی جاتا ہے تو کراچی گرامر آتا ہے ہمارے ہاں پاس, اور کراچی جتنے بھی بیوروکریٹس آپ کے یہاں سے بنتے ہیں. ایشو یہاں پر یہ ہے کہ جتنا بڑا شہر ہے اس شہر کے اندر ہر ایک چیز میں, جیسے پانی کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے نا, ہیلتھ کا بھی آپ کا مسئلہ بنا ہوا ہے, تو ایجوکیشن کا بھی آپ کا مسئلہ بنے گا. اب وہ چیزیں ڈلیور کرنا کہ جو چیزیں وہاں پہ ہیں شاید وہ مواقع ہم یہاں پر نہیں دے رہے. اگر آپ صحیح. پنجاب کے سکولز کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں کہ جو دیہات کا سکول ہیں اور یہاں کے سکولز ہیں اوور فلو ہو کے, اوور برڈن ہو کے, یعنی ہمارا ہر ایک کام یہاں پر کراچی کے اندر اوور فلو ہے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے, صحیح. اگر ایک پائپ لائن جو ہے وہ بنا ہوا ہی 100 گھروں کے لیے 500 گھر کر دیں گے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا. تو وہ ادارے جو ہیں ہماری اس وجہ سے ڈسٹرب ہیں. باقی ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ بہت ضروری اور خاص چیز ہے. میں دونوں یعنی ایک ہی ٹائم کے اندر, یعنی آپ یوں سمجھے کہ 11-12 بجے پنجاب کے ایک سکول کے اندر گیا, اور اسی ٹائم جو ہے وہ میں کراچی کے بھی کسی سکول میں گیا. تو ان دونوں کے بچوں کی انرجی میں بڑا ڈفرینس تھا. جب پوچھا گیا دونوں سے کہ آپ نے ناشتہ کیا ہے, تو یہاں کے بچے نے مجھے بتایا کہ سر صبح چائے کے ساتھ پاپے کھائے, اور جہاں پہ میں نے دیہات میں پوچھا کہ اس نے کہا کہ میں نے جی مکن کے ساتھ روٹی کھائی ہے, روٹی کھائی, مکن کی پراٹھا, مکن کا جو پراٹھا ہوتا ہے وہ کھایا ہے. تو دیئر از ہیوج ڈفرینس کہ جی وہ بچہ جو ہے وہ بڑا انرجیٹک تھا. when I was asking the question, تو وہ جس طرح سے جواب دے رہا تھا ویری ایکٹیو. اور یہاں پہ جو ہوتے ہیں تو اس شہر کے اندر جو ہے ہماری جو خوراک کا ایک مزاج ہے وہ بہت خراب ہے. تو اس وجہ سے اسٹوڈنٹس کے اوپر بہت گہرا اثر ہے. میرا تو ریسرچ بھی اسی بات کے اوپر تھا, کمپیریٹیولی گورنمنٹ ورسز پرائیویٹ سکولز کے اوپر. تو میں نے سکولز کا وزٹ کیا ہے پنجاب میں بھی, سندھ کے اندر بھی. تو اس چیز میں تھوڑا سا ہمیں فوکس کرنا ہوگا کہ پیرنٹس کو ان کا ڈائٹ کا پراپر خیال رکھیں, ویٹ کا خیال رکھیں. بلکہ کیپسک نے تو ابھی ایڈ بھی کیا ہے کہ وہ ان کی آئی سائٹ بھی چیک کرتے ہیں. ہمارا 7% بچوں کا آئی سائٹ خراب تھا, 7%. یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اچھا, ابھی ویٹ کے اوپر میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی انڈر ویٹ تو نہیں آ رہا. تو تھوڑا بہت ہم نے اس کے اوپر کام کیا. انڈر ویٹ بچے بھی ابھی آ رہے ہیں. تو پیرنٹس کو جو ہے نا ان کے ہیلتھ کے اوپر بھی خیال کرے. وہاں کے پیرنٹس اور اب ہوا اور یہ چیزیں تھوڑی بہت یہاں پہ بہتر ہے. تو اس نسبت سے کہ جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں وہ بڑے ایکٹیو مینٹلی اس لیے ہوتے ہیں کہ فزیکلی وہ بڑے فٹ ہوتے ہیں, اور ان کے وہ اچھی ہوتی ہے خوراک اور غذا بھی اچھی ہوتی ہے. تو اس کا تو ڈیفینیٹلی کہ مائنڈ کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو یہ چیز شاید جو ہے کہ ممکن ہو کہ یہ فرق ہو. اچھا سر, میرا اگلا سوال ہے کہ آپ کس طریقے سے لیڈرشپ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں؟ دونوں کو لے لیتے ہیں, اس میں اسٹوڈنٹس کی بھی اور اساتذہ کی بھی. کس طریقے سے آپ رہنمائی کرتے ہیں لیڈرشپ ان میں صلاحیتیں بروئے کار لانے کے لیے؟ اچھا, لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈرشپ کے ڈفرینٹ ٹائپس ہے. جس طرح کیرزمیٹک لیڈرشپ ہو گیا, آٹوکریٹک ہو گیا, ڈیموکریٹک ہو گیا. کوئی بھی لیڈرشپ ایسی نہیں ہے, یا کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے, یا کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ہی لیڈرشپ ٹائپ کے اوپر قائم رہیں اور ساری زندگی یہاں پر یہ کہیں کہ جی میں نے نہیں کرنا. اینڈ پہ کہیں نہ کہیں پہ اس نے مرج کرنا ہوتا ہے. کہیں پہ ڈیموکریسی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کبھی فری رین کی بھی ضرورت ہو جاتی ہے, کہیں ٹرانسفارمیشن کی بھی ہو جاتی ہے, کہیں پہ ٹرانزیکشن کی بھی ہو جاتی ہے, کہیں پہ سچویشنل لیڈرشپ کی طرف بھی بات چلی جاتی ہے کہ اب حالات یہ ہیں تو اب یہ کرنا چاہیے. تو اب میرے ہاں میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ میری سوچ ہے لیڈرشپ کے حوالے سے کہ میرے پاس جو کچھ ہیں وہ میں ٹرانسفارم کر دوں. یعنی جو صلاحیتیں میرے پاس ہے, یہ جو پوزیشن میرے پاس ہیں, اس کے اوپر میرے بعد جس کے اندر بھی صلاحیت ہیں وہ آئیں اور اس کے اوپر کام کرے اور یعنی ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ کے اوپر میں زیادہ بلیو کرتا ہوں. میں اپنے ادارے کی حد تک, اسکول کے ادارے کی حد تک کہ یہاں پہ اگر ہم ٹرانسفارمیشن ہو تو آپ ٹیم بلڈ کر سکتے ہیں. اگر باقی اوورال یہ ہے کہ لیڈرشپ اسٹوڈنٹس میں کس طرح, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کرواتے رہتے ہیں, پیرنگ کرواتے ہیں, کوئی ایونٹ کرواتے ہیں, تو ہم زیادہ تر بچوں کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. لائک ابھی لاسٹ ایئر میرے جتنے بھی فنکشنز ہوئے, اینول فنکشن جو ان سب کو میں نے ہینڈ اوور کیا تھا کہ آپ اسٹیج کے اوپر بھی وہ بچے ہی پرفارم کریں. میں نے کہا کہ بھلے غلط کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے.
پیرنٹس کے سامنے کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اس بچے نے سیکھنا ہے، کل اس نے کالج اور یونیورسٹی میں اور کل اس نے پروفیشنل لائف میں واپس آنا ہے، تو اس سے بہترین موقع تو اس کو کہیں پہ بھی نہیں مل سکتا. اتنا سیف موقع ایک بچے کو اسٹیج کے اوپر تو کہیں بھی نہیں مل سکتا. دوسری جگہ پہ اسٹیج تک پہنچنے میں تو ان کو بہت ٹائم لگے گا. تو میرا یہ یقین ہے کہ اگر ہم بچوں کو موقع دیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اسکول ایکٹیویٹیز جب ہم کرواتے ہیں، ایک دن اسکول ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، ہم اسٹیج ان کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، ہم ایونٹ میں ان کو ڈیوٹیز دے دیتے ہیں، اسائنمنٹ دیتے رہتے ہیں، تو یہ پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچ جاتی ہیں. ٹیچرس کے ٹریننگ کے اوپر کام کر کے جس طرح کی سکلز اگر سینئر کے اندر ہیں تو وہ یعنی ہر ہفتے پرنسپل اور ٹیچر کی میٹنگ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کی جو ایررز ہیں ان کو ٹھیک کریں، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں. تو دیٹس اور پروگرام کے سر ہم سمجھیں اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اگر اپنا میسج ان ینگسٹرس کو دیں جو اپنا تعلیمی میدان میں اپنا کوئی سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب وہ اپنی لیڈرشپ اس طرف آزمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک تعلیمی ادارہ قائم کریں، تو وہ کیا ویژن ہونا چاہیے آپ کے خیال میں ایز اے سینئر ان دس فیلڈ جو آپ ان کو دیں گے کہ وہ کس ویژن کے تحت؟ آج کل تو ویسے اگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ اسکولز میں پیسے کمانے کا رجحان بہت ہے، اور چیزیں لگتا ہے کہ سسٹمیٹک ہوئی ہوئی ہیں بڑی شدت سے، اس میں کم کوتاہیاں ہیں تھوڑی ویژن کی اور کریٹیوٹی کی. میرے خیال سے ویسے تو کوئی کوتاہی نہیں ہے، سب بڑا سسٹم اچھا ہے ان کا، مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کریٹیوٹی، ویژنری ہونا، تو آپ کیا میسج دیں گے اگر کوئی ینگسٹر آنے والے اداروں میں تعلیمی ادارے قائم کرنا چاہے، تو آپ کا کیا اس کے لیے مشورہ ہوگا؟ اچھا، ہمارا سسٹم جو ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک تو یا تو ہم انڈیپینڈنٹ خود چلانا چاہیں، اور یا ہم یہ ہیں کہ کسی سسٹم کے ساتھ جڑ جائیں، یعنی نیٹ ورک جو فرنچائزز کہلاتے ہیں، یا یہ ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، جیسے اس نے اپنی زندگی وقف کی ہو کہ جی میں نے اور کوئی کام نہیں کرنا اور اسی فیلڈ کے اندر جانا ہے اور آگے ہی میں نے جانا ہے، تو پھر شاید کہ فرنچائز کے اندر آپ کو جو ہے وہ کچھ باؤنڈریز ملے کہ جی اس حد سے آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں، اور آپ کی ویژن اور سوچ کو وہ الائن نہ کر سکتے. تو پھر تو آپ کو انڈیپینڈنٹلی خود اگر آنا ہے اس فیلڈ میں. ابھی بہت گیپ ہیں، لیکن آپ کو ریسرچ بیس ورک کرنا چاہیے ہے، اور آپ نے گیپ تلاش کرنا ہے. دیکھیں، جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں تو وہ پرابلم کی سولوشن کے اوپر ہے. وہاں پہ کوئی بزنس نہیں ہے جہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم ہوگی، اس کا سولوشن آپ کے پاس ہوگا تو بزنس آپ کے ہاتھ میں. پرابلم ہے ہی نہیں سوسائٹی میں، آپ وہاں پہ جائیں. آپ مثلاً ہے کہ کسی گرمی میں جو ہے وہ کمبل بیچنے کے لیے جائیں، کہیں میلہ لگا ہوا ہو اور گرم کمبل ہو، تو پرابلم ہی نہیں ہے وہاں پہ، ضرورت ہی نہیں ہے. تو ضرورت ہے، ابھی بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اگر ریسرچ بیس ورک شروع کر دیں اور ینگسٹر ایک اچھے سوچ کے ساتھ آئیں، جو جوان ہیں کہ میں نے اس ادارے کو ایک ویژن کے تحت لے کے چلنا ہے، چلانا ہے. میں نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ 6 مہینے 1 سال بعد، ہم 2-3 سال تک ایک ادارہ لاس کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں. بٹ اٹس ناٹ اے میٹر. ہم اس لیے نہیں آئیں گے کہ ہم نے نہیں کمایا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم دوسرے میں کما رہے اس میں ہوں گے، چلتا جائے گا. ہمارا نیٹ ورک جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. اسٹوڈنٹ تو ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں ہر سال. تو ابھی بھی گیپ ہے. ینگسٹرس کو آنا چاہیے. میرا خیال یہی ہے کہ ینگسٹر کو آنا چاہیے. اگر دوسری فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ میں بھی ضرور آئیں. دوسری جو ایک سسٹم ہے کہ نیٹ ورک جو فرنچائز کے ذریعے سے لے کے جاتے ہیں، اس میں آسانی بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں مل بھی جاتی ہیں، لیکن وہ شاید کہ ہر ایک کے مائنڈ کے ساتھ الائنمنٹ نہ ہو. اور خاص بات میں یہ کہوں گا کہ جہاں پہ آپ نے جانا ہے وہاں پہ سپورٹ ضرور دے کے. کیپسیک کو تو ہم نے ابھی کمرشلائز نہیں کیا ہے، ہم تو اپنے لمٹ اور باؤنڈری کے اندر ہی رکھا ہوا ہے، اور اپنے لوگ جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں انہی تک. لیکن ایک بات کہوں گا کہ ہم جو سپورٹ دیتے ہیں وہ شاید کسی اور کی سوچ میں بھی اب تک نہ ہو. ہم یہ کنسیڈر نہیں کرتے ہیں کہ اس میں یہ فرق ہم نے کرنا ہے کہ یہ دور کیمپس ہے، یہ قریب کیمپس ہے، اس کے ٹیچر کو، ان کی ٹریننگز، ان کی ہر ایک چیز میں ہم ڈیلی بیس پہ 100% انوالو ہوتے ہیں. کسی بھی کام میں ان کو پرابلم ہو تو ایسا نہیں ہے کہ نرسری کلاس کے ٹیچر کو پرابلم ہو اسلام آباد کے اور یہاں پہ سپورٹ نہ ملے ان کو. تو کوشش یہ کریں کہ جو سپورٹ دیں ان کے سپورٹ کے اوپر جائیں، بجائے ان کے نام کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر کہ ان کا سپورٹ لیول کیا ہے.
جتنا اچھا سپورٹ ہوگا میرے خیال میں کہ آپ اتنا ہی بے فکر رہیں گے، بجائے یہ کہ جتنا بڑا نام ہوگا تو لازمی وہ اتنا سپورٹ بھی دے گا۔ تو سپورٹ کو ڈیپلی اسٹڈی کریں اور مل لے لوگوں سے، پہلے ریسرچ بیس ورک کر لے۔ ابھی تو ماشاءاللہ کہ اے آئی کا دور ہے، ہر ایک چیز کے اوپر آپ یہاں پہ بیٹھ کے موبائل کے اوپر سرچ کر ریسرچ کر سکتے ہیں۔ سکتے ہیں، بالکل۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ آج کا ایپیسوڈ تھوڑا مختلف تھا، تعلیم کے حوالے سے ہٹ کر آج جو ہم نے ویژن کی، لیڈرشپ کی بات کی اور ٹریننگ کی بات کی کہ ہر ادارے میں اور ہر واک آف لائف میں ٹریننگ کی کیا نیڈ ہے اور کیا ضرورت ہے۔ آئی ہوپ آپ نے آج کا ایپیسوڈ پسند کیا ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کی جو بھی رائے ہے ضرور اپنے کمنٹس میں ہمیں اس سے اپنے رائے سے کے حوالے سے اظہار خیال کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔